بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے اپریل فول کے حوالے سے کہ اپریل فول منانا کیسا ہے۔ یاد رکھیں 1 اپریل کو جو ہے یہ جھوٹ کے حوالے سے ایک مذاق کیا جاتا ہے، یعنی جھوٹ بول کر ایک دن منایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس دن کی جو شرعی حیثیت ہے، علماء اسلام نے ارشاد فرمایا یہ شرعاً گناہ ہے۔ یہ تہوار غیر مسلموں سے جو ہے مسلمانوں میں رائج ہوا، اور آج بدبختی کا عالم یہ ہے کہ ہمارا مسلمان بھی اس تہوار کو منا رہا ہوتا ہے۔ وہ جھوٹ بولا جاتا ہے، مثلا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اب جو ہے جھوٹ اس طرح بول کر جو ہے انہیں گویا کہ پریشان کرتے ہیں، اس میں اذیت دینا ہے، پریشان کرنا ہے، اور وہ اس طرح جو ہے لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ کہتے ہیں کہ میں مذاق کر رہا تھا۔ تو یہ دیکھیں مذاق میں بھی جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں ہے۔ چند احادیث ہم جھوٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ جھوٹ کی اگر عادت ہے تو لہذا جھوٹ کی اللہ کریم کی جو ہے توفیق سے اس ویڈیو کے توسل سے جو ہے آپ کی جھوٹ کی عادت ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلی حدیث پاک سماعت فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی جو ہے سچ بولنا یہ نیکی کی طرف جو ہے رہنمائی کرتا ہے، اور نیکی جو ہے انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنا یہ نیکی ہے، اور نیکی جو ہے یہ جنت میں انسان کو لے جاتی ہے۔ اسی طرح فسق و فجور جو ہے یہ گناہ ہے، اور فسق و فجور جو ہے گناہ ہے، اور گناہ جو ہے انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے جس کی وجہ سے فرشتہ جو ہے وہ 1 میل تک دور چلا جاتا ہے۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے گا کہ ہم جب مذاق میں بھی یا سیریس میں جھوٹ بولیں تو لہذا شرعی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے، اور ہمارے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایک اسمیل ہمارے منہ سے نکلتی ہے، بدبو ہمارے منہ سے نکلتی ہے، فرشتہ جس کی وجہ سے اس اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، اور فرشتہ جو ہے 1 میل ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جو ہے بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، مومن ہو ایک شخص اور بزدل بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جو ہے بخیل یعنی کنجوس ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، مومن جو ہے وہ بخیل یعنی کنجوس ہو سکتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جو ہے وہ کذاب یعنی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک شخص جو ہے اس کے اندر ڈر ہے، خوف ہے، وہ بزدل ہے مثال کے طور پہ، تو لہذا مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جو لوگوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لے کے اپنی جان بچاتے ہیں۔ قرضہ لیا اور جس نے قرضہ دیا ہے وہ مطالبہ کرے تو آگے سے جھوٹ بول دیتے ہیں، یار 2 دن بعد 3 دن بعد دے دوں گا، یا فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں حادثہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح والدین کو بھی سوچنا چاہیے، اپنے چھوٹے بچوں سے جھوٹ بول رہے ہوتے، بیٹا یہ کام کرو گے تو ہم فلاں چیز آپ کو دیں گے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوست احباب جب ملتے اس طرح مذاق میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یار فلاں کام ہو گیا اور فلاں اس طرح کی بات ہو گئی، تو لہذا دوست احباب جو ہے اس طرح آپس میں جھوٹ بول رہے ہوتے، شریعت اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی ہے۔ یاد رکھیں شریعت مطہرہ کا میں بھی پابند ہوں، اور آپ دیکھنے والے دوستوں احباب جو ہے یہ شریعت کے ہم پابند ہیں، ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ ایک بات اگر میرے اور آپ کی عقل میں نہیں آتی لیکن شریعت نے بیان کیا، اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا، ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح آپ ذرا غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے
ایک انسان دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا چاہتا ہے تو وہ جھوٹ اگر بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ جھوٹا قرار نہیں پائے گا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے آسان لفظوں میں کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانی ہو تو لہٰذا اگر انسان ایسی صورت میں جھوٹ کا سہارا بھی لیتا ہے تو لہٰذا انسان گناہ گار نہیں ہوگا۔ شریعت کہتی ہے کہ ایسا شخص گناہ گار نہیں، جھوٹا نہیں لکھا جائے گا۔ تو ذرا ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو دو مسلمانوں میں پھوٹ پڑواتے ہیں، دو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرواتے ہیں، فساد ڈلواتے ہیں، ان مسلمانوں کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم دو مسلمانوں میں جو آپس میں نفرتیں پھیلا رہے ہوتے ہیں، فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں، ہم پر اللہ کی کیسی لعنت ہوگی، ہم پر اللہ کا کیسا عذاب نازل ہوگا، ہم کتنا گناہ گار ہوں گے، ویسے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے۔ تو صلح کی صورت اس طرح ہو سکتی ہے جیسے مثال کے طور پہ ایک دو دوست آپس میں جو ہے ان میں لڑائی ہوئی ہے، اگر آپ صلح کرانا چاہتے ہیں جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک دوست سے جا کر کہا یار وہ تو آپ کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا، وہ تو آپ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ اسی طرح دوسرے کے پاس گئے، اس سے کہا کہ بھائی وہ تو آپ کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا اور وہ آپ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ اگرچہ اس نے تعریفیں نہیں کی، اگرچہ اس نے ملنے کا اظہار نہیں کیا، لیکن آپ کی نیت اچھی ہے کہ یہاں پر آپ دو مسلمانوں میں صلح کرانا چاہتے ہیں، اس طرح دونوں کے دلوں کو قریب کر رہے ہیں، دونوں کے درمیان آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا جملہ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ ذرا غور کیجئے۔ شریعت مطہرہ ایسے موقع پر یہ بیان کرتی ہے کہ آپ کو جھوٹا نہیں لکھا جائے گا، یعنی آپ جو ہے کاذب قرار پائیں گے، جھوٹے قرار نہیں پائیں گے۔ تو ذرا غور کیجئے گا، جو لوگ دو مسلمانوں میں فتنہ و فساد ڈالتے انہیں ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کہ دو مسلمان جو آپس میں ایک ساتھ رہتے تھے ان میں محبتیں تھیں، تو لہذا آپ کے ایک جملے کی وجہ سے، ایک چنگاری چھوڑنے کی وجہ سے دو مسلمانوں میں ایسی پھوٹ پیدا ہو گئی کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ جھوٹ ایسی لعنت ہے، یاد رکھیں ہر مذہب میں جھوٹ بولنا غلط قرار پایا، ہر مذہب جو ہے جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، اور جھوٹ ایسی لعنت ہے کہ اگر انسان کے اندر ایسی بیماری موجود ہو تو انسان کسی کے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ انسان یہ جھوٹ ایسی بیماری ہے کہ دو مسلمانوں کو دور کر دیتا ہے، دو گھر والوں کو دور کروا دیتی ہے یہ جھوٹ کی بیماری، دو خاندانوں میں تباہی مچا دیتی ہے یہ جھوٹ کی بیماری۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، جھوٹے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو ہم نے آپ کو بتایا شرعی مسئلہ بھی کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے لوگ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہوتے، بچے آج کل تو فی زمانہ باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے بچوں کو جھوٹ سکھانے کی۔ وہ کس طرح کہ گیٹ پر ایک شخص والد کو بلانے آیا اور بیٹے نے کہا بابا آپ کو بلا رہے ہیں، تو والد کہہ رہا ہوتا بیٹا کہہ دو کہ بابا گھر پر نہیں ہے، یعنی ہم باقاعدہ اپنی اولاد کو یہ تربیت دے رہے ہوتے ہیں کہ بندہ کہیں پھنس جائے پریشان ہو تو جھوٹ کا سہارا لے کے نکل سکتے ہیں۔ یاد رکھیں جھوٹا شخص جو ہوتا ہے اسے اپنی بات کو بار بار یاد رکھنا ہوتا ہے کہ یار فلاں کو میں نے کیا بتایا تھا، فلاں کو میں نے کیا بتایا تھا۔ لیکن سچا اور کھرا انسان جو ہوتا ہے وہ نڈر ہوتا ہے اور اسے اپنی بات کو زیادہ یاد رکھنے کی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے سب کو ایک ہی بات بتائی ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ لیکن جھوٹا جو شخص ہوتا ہے اس نے اگر کسی چیز کے ریٹ بھی دیے ہوتے ہیں یا کوئی بات بھی بتائی ہوئی ہوتی ہے تو اسے یاد رکھنا ہوتا ہے فلاں کو کیا بتایا تھا اور فلاں کو کیا بتانا ہے، فلاں کو میں نے کیا بتا چکا ہوں، تو اسے اپنی ان باتوں کو یاد رکھنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال آسان لفظوں میں شریعت مطہرہ نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ ہم سچائی کو اپنائیں، اپنی زبان سے سچ نکالیں۔ یاد رکھیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے صادق۔ صادق کا معنی ہوتا ہے سچا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، غیر مسلم تھے، وہ بھی آپ علیہ السلام کو صادق و امین مانتے تھے۔ صادق کا معنی سچا، امین کا معنی امانت دار، یعنی غیر مسلم جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین مان رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
کی تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے سچ ہی نکالیں، سچ ہی بیان کریں، سچ ہی بات کو بتائیں، ہم جھوٹ سے اپنی دامن کو بچائیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یاد رکھیں جھوٹا شخص جو ہوتا ہے اس کی روزی میں بھی بے برکتی نازل ہوتی ہے۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا میں کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستوں احباب کو ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جھوٹ جیسی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔